السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی ناصر ہے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج جو ہمارا انتخاب ہے بانگ درا سے، اس نظم کا نام ہے گل پژمردہ۔ نظم کا آغاز کرنے سے پہلے اس نظم کے عنوان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں کہ جو گل کا مطلب ہوتا ہے وہ پشتو زبان میں بھی ٹھیک ہے، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، اور جو پژمردہ ہے، پژمردہ کا مطلب ہے کوئی چیز جو مرجھائی ہوئی ہو، مردہ نما ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کئی لوگ جو ہیں اس کو پز مردہ بولتے ہیں، یہ پز مردہ لفظ نہیں، پژمردہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، فارسی زبان کا لفظ۔ اچھا، تو یہ نظم ہے اور اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اس کو پڑھتے ہوئے آگے جاؤں گا اور اس کے بعد پھر تمام اشعار کی تھوڑی تشریح کروں گا، اور اس کے تبصرے کے اندر اینڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ایکچولی یہ گل، جس گل کی بات ہو رہی ہے، جس پھول کی بات ہو رہی ہے، پھول ہے کون سا، ٹھیک ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ کس زباں سے اے گل پژمردہ تجھ کو گل کہوں، کس طرح تجھ کو تمنائے دل بلبل کہوں۔ تھی کبھی موجے صبا گہوارۂ جمباں تیرا، نام تھا صحن گلستاں میں گل خنداں تیرا، تیرے احساں کا نسیم صبح کو اقرار تھا۔ اب اس کو بعض لوگ صبح پڑھتے ہیں، بعض لوگ صبح پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اس کے ردم کو دیکھیں تو صبح یہاں پہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ایکچوئل میں یہ ورڈ صبح ہوتا ہے۔ تیرے احساں کا نسیم صبح کو اقرار تھا، باغ تیرے دم سے گویا طلبہ عطار تھا۔ تجھ پہ برساتا ہے شبنم دیدہ گریاں میرا، ہے نہاں تیری اداسی میں دل ویراں میرا۔ میری بربادی کی ہے چھوٹی سی ایک تصویر تو، خواب میری زندگی تھی جس کی ہے تعبیر تو۔ ہم چنے از نیستاں خود حکایت می کنم، بشنو اے گل از جدائی با شکایت می کنم۔ اچھا، اب جو ہے ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں پوری نظم کو، تو اب ہم اس کی ایک ایک کر کے تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں، ترجمہ و تشریح۔ کس زبان سے اے گل پژمردہ تجھ کو گل کہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اے مرجھائے ہوئے پھول، میں تجھے کس طرح سے جو ہے وہ پھول کہوں، یعنی تو پھول کہلانے کے بھی لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح تجھ کو تمنا دل بلبل کہوں، یعنی کہ جو بلبل ہے وہ پھول کا رس جو ہے نا وہ لیتی ہے اور اس سے جو ہے نا اپنی خوراک حاصل کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے جو بلبل ہے اس کی تمنا جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، یعنی کہ تو ایسا پھول نہیں ہے کہ تجھے بلبل جو ہے وہ بلبلیں جو باغ کی بلبلیں ہیں وہ ویلیو دیں، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں ویلیو دیں گی؟ ظاہر ہے مردہ جو مرجھایا ہوا پھول ہے اس کے اندر کبھی بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ بلبل کے لیے اٹریکشن نہیں ہوگی، صحیح ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کو اس سے خوراک حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مردہ ہو چکا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں مرجھا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تازہ دم ہوگا پھول، بالکل جو تازہ پھول ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے اندر بلبل کے لیے اٹریکشن ہوگی، کیونکہ اس میں اس کی خوراک موجود ہے اور سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تھی کبھی موجے صبا گہوارۂ جمباں تیرا۔ اچھا، موجے صبا، ٹھیک ہے، صبا جو ہے نا وہ ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تیز چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ تو وہ ایک نعت بھی ہے نا، سلام ہے، صلاۃ و سلام، کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے ہوا، تو موج صبا یعنی کہ جو ہوا کی پوری موج، ایک لہر جو گزر رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جو پھول پورے کے پورے کھیتوں میں یا باغات میں جو پھول لگے ہوتے ہیں، ہوا کے تیز کے گزرنے سے پھول لہلہاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلتے ہیں، تو وہ جو ان کی گردش ہے اس کو علامہ اقبال نے جو ہے وہ جھولے سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تھی کبھی موجے صبا گہوارۂ جمباں تیرا، نام تھا صحن گلستاں میں گل خنداں تیرا، ٹھیک ہے۔ اب جو صحن ہے، صحن کہتے ہیں اوپن، جو ہمارا کوریڈوریا جو اوپن جگہ ہوتی ہے برآمدے کے باہر کی، جو اوپن ٹو اسکائی جگہ ہے اس کو صحن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحن گلستاں یعنی باغ جہاں پہ بہت سارے پھول لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا ایک تیری پہچان تھی، تیرا ایک نام تھا گل خنداں، ٹھیک ہے، تیری ایک پہچان تھی، ٹھیک ہے، تیرا ایک ٹائٹل تھا۔ تیرے احساں کا نسیم صبح کو اقرار تھا، صحیح ہے، کہ جو
नसीम होती है, सुबह की जो ठंडी हवा होती है, ताज़ा दम जो हवा होती है, उसको नसीम कहते हैं। अब देखिए, एक है सबा, ठीक है, जो बाग की या जो हवा गुजर रही है उसको सबा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल एक लफ्ज़ है नसीम। नसीम का मतलब है जो सुबह की जो ठंडी हवा होती है, जो ताजगी देती है, जो ताजगी का एहसास देती है, जिसमें थोड़ी बहुत शबनम की नमी भी होती है, उसको नसीम कहते हैं, ठीक है। तेरे एहसान का नसीम सुबह, यानी सुबह की जो ठंडी हवा है उसके लिए तू एहसानमंद है, सही है। यानी तू जो है ना वो तेरी एहसानमंद है कि तू उस पर एहसान करता है अपनी खुशबू देकर, अपनी ताजगी देकर। जाहिर है आपको पता है कि सुबह सुबह के वक्त जो शबनम गिरी होती फूलों पर और वो बहुत ताज़ा दम हुए हुए होते हैं, उन्होंने अभी अभी दिन का आगाज़ किया होता है। जैसे लोग भी सुबह ताज़ा दम होते हैं तो काम पे जाते हैं, तो फूल का क्या काम है, खुशबू फैलाना या ताजगी देना। तो वो चमन के अंदर जो ताजगी फैली हुई होती है, तो एक्चुअली एक फूल से मुखातिब करके अल्लामा साहब कह रहे हैं कि जो सुबह की हवा है वो तेरी एहसानमंद है कि तू उसको खुशबू देता है, ठीक है। उस हवा के अंदर खुशबू शामिल होती है। बाग तेरे दम से गोया तलवाए अत्तार था, ठीक है। तो अच्छा, ये लफ्ज़ मैं 2 दफ़ा गलत बोल चुका हूँ। एक्चुअली ये लफ्ज़ तलवा नहीं है, तबला लफ्ज़ है, ठीक है। तबला कहते हैं किसी भी चीज़ के जो है ना बिखरने को, सही है। वो तबला भी एक वो डिवाइस भी है ना, ठीक है। तो वो एक्चुअली साउंड बिखेरती है दूर दूर तक, तो इस वजह से उसका नाम तबला शायद उस सेंस में रखा गया, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं बखेर देने वाला, इस सेंस में यूज़ हो सकता है, या फैला देने वाला, या जो है वो मतलब फ़रोख्त कर देने वाला, ठीक है, इस मानों में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो बाग तेरे दम से गोया तबलाए अत्तार था, यानी कि जो खुशबू थी, इतर था जो बाग का, वो फैला रहे थे तुम, ठीक है। पूरे बाग में अपनी खुशबू फैला रहे थे, फूल से मुखातिब है। तुझ पे बरसाता है शबनम दीदाए गिरिया मेरा, सही है। अब वो कहते हैं कि अब जो तेरी हालत है, ठीक है, जो तू पशमुर्दा हो चुका है या तू जो है वो मुरझा चुका है, तुझ पे जो अब शबनम गिरती है वो एक्चुअली क्या है, वो मेरे गम की शबनम है या मेरे आंसुओं की शबनम है जो तेरे ऊपर गिर रही है, ठीक है निहा तेरी उदासी में दिले वीरा मेरा, सही है। यानी तेरे मुरझाने में, ठीक है, इससे ये मालूम हो रहा है कि जो मेरा दिल है वो उदास है तेरी वजह से, ठीक है। अब इस शेर के ऊपर ना जब तबसरा मैं कर रहा हूँ तो आपको वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि इस शेर का क्या माना है, ठीक है। मेरी बर्बादी की है छोटी सी एक तस्वीर तू, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी बर्बादी की छोटी सी एक तस्वीर तू है, सही है। ख्वाब मेरी ज़िंदगी थी जिसकी है ताबीर तू, सही है। जो ज़िंदगी थी वो पूरी की पूरी ख्वाब की तरह गुजरी है, ठीक है। और अब जो है ना वो बिल्कुल उस ख्वाब की ताबीर, जो मतलब रियल मानों में अगर मैं देखूं अपनी पूरी ज़िंदगी को जो आइडेंटिफाई करूं, तो वो सिर्फ जो है ना वो तेरी ताबीर है, यानी तेरी मानंद है, ठीक है। हम चुने अजनीस्ता खुद हिकायत मी कुनम, ये फ़ारसी का शेर है जो इसका मक्ता है, ठीक है। बशनु ए गुल अज जुदाई हा शिकायत मी कुनम। अच्छा, इस शेर के तशरीह से पहले मैं इससे ऊपर वाली नज़म के ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर दूं। अब अल्लामा साहब ने किया क्या कि एक बाग के लहलहाते हुए फूल की एग्जांपल ली और कहा कि तू अब जो है ना मैं तुझे किस मुंह से जो है मैं तुझे फूल कहूँ, क्योंकि तू तो मुरझा चुका है, सही है ना, तू किसी के काम का है। यानी काम से मुराद ये है कि जो बुलबुल तुझसे फ़ायदा लेती थी अब वो तुझसे फ़ायदा भी नहीं ले सकती। इसी तरह बिल्कुल पहले ये तेरी कंडीशन थी कि जो सुबह की हवा है वो तुझसे खुशबू लेती थी, ठीक है, बादे सबा तुझसे हेल्प लेती थी, या तो तुझे जो है ना वो लहलहाता था बादे सबा की वजह से। इसी तरह बिल्कुल मतलब मिल के एक अच्छा ताजगी वाला इन्वायरमेंट देते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो तू मुरझाया हुआ है तू बिल्कुल मेरे दिल की मानंद है, सही है, मेरा दिल भी इसी तरह मुरझाया हुआ है, सही है। अब वो मुरझाया हुआ दिल और वो फूल मुरझाया हुआ, ये दोनों आपस में कैसे तशबीहात के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तशबीह कहते हैं ना किसी की चीज़ की तरफ इशारा करके उसको अपनी एग्जाम्पल से जो है ना इक्वेट करना। तो अल्लामा साहब ने उसकी तशबीह इस्तेमाल करके बोला है कि मैं जो है बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे तू है, और मेरे अंदर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे तेरी मुरझाई हुई कंडीशन है।
اب تجھ پہ اگر کوئی شبنم گرتی بھی ہے تو وہ شبنم کون سی شبنم ہے؟ وہ ایکچولی شبنم میرے آنسوؤں کی شبنم ہے، یعنی میرے دل کے اندر بھی ایکچولی جو شبنم گرتی ہے، اب اس ارد گرد کی کوئی تازگی والی خوشی والی کوئی شبنم نہیں ہے، جو شبنم گرتی ہے وہ میرے آنسوؤں کی یا جو ہے وہ غم گساری کی شبنم ہے۔ اب غم کس چیز کا ہے؟ جو پوری زندگی گزری اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا، وہ ایکچولی اس چیز کا غم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہ سٹیٹ ہے جس ٹائم پہ جا کے بندے کو جو ہے نا وہ غم کی پیک ملتی ہے۔ جب اس کو غم کی پیک ملتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا جو ہے نا وہ چینج کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ ہم یہ چینل پہ کام کر رہے ہیں علامہ صاحب کے پیغام کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، پیغام اقبال میں اس نظم کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ جب علامہ صاحب کی وہ والی کنڈیشن آئی کہ انہوں نے غم کا پیک دیکھا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اس قسم کی نظمیں لکھی، صحیح ہے۔ شاعر جو ہے نا وہ غم کو شاعری میں بیان کرتا ہے، تو انہوں نے اپنی جو ہے نا ارد گرد والی چیزوں کو ریلیٹ کر کے ایکچولی اس شاعری میں بیان کیا، اپنی پوئٹری میں بیان کیا کہ ان کے اندر دل کی کنڈیشن کیا ہے۔ اب وہ غم کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ وہ زندگی کے حاصل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو پریویس زندگی اس میں کچھ اچیو نہ کیا ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ غم جو ہے نا وہ ایکچولی انسان کو چینج کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس کے بعد چینج آتا ہے۔ تو حصہ اول کے اندر یہ نظم ہے۔ اب حصہ اول کے اندر نظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب کی انگلینڈ جانے سے بھی پہلے کی نظم ہوگی، ٹھیک ہے، اندازے کے مطابق۔ تو اب جب یہ انگلینڈ جانے سے بھی پہلے کی نظم ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر جو چینج آ رہا ہے اس کی کوئی ریزن ہوگی، اور وہ ریزن انہوں نے اپنے جو ہے مقطع میں بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو تشریح تھی اس کی جو ہے وہ اینڈ پہ رکھی ہے تبصرے کے بعد۔ تو وہ اپنی جو اندر کی کنڈیشن ہے، جو دل ہے، اس کے غم کو ریلیٹ کر رہے ہیں ایک مرجھائے ہوئے پھول کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب آتی ہے ہماری فارسی والے شعر کی، جو ہمارا مقطع تھا اس کی تشریح کے اوپر ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم چونے از نیستاں خود حکایت می کنم، بشنو اے گل از جدائی شکایت می کنم، جدائی ہا شکایت می کنم۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی، اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی میں بانسری کی مانند سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے بانسری ہوتی ہے نا، بانسری کی خاص بات ہے کہ وہ آپ کے کانشیس کو ڈسٹریکٹ کر کے، ویسے تو ٹوٹلی میوزک کانشیس کو ڈسٹریکٹ کر کے انکانشیس میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بانسری ہے اس کے اندر ایک خاص طاقت ہے کہ وہ اپنے سننے والے کو جو ہے نا محو کر دیتی ہے، یا اس کے اندر سحر کی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بانسری کی لے میں یا بانسری کی طرز میں جو ہے نا اپنی زندگی کی گزری ہوئی بیان کر رہا ہوں، صحیح ہے۔ اے پھول سن، یعنی کہ وہ پھول کو کہہ رہے تھے نا دوسرے شعر میں، بشنو اے گل، صحیح ہے، کہ سن لے اے پھول۔ میں بھی ایکچولی کس چیز کا گلہ کر رہا ہوں؟ جدائی کا، صحیح ہے۔ از جدائی ہا شکایت می کنم، یعنی میں بھی کس چیز کا گلہ کر رہا ہوں؟ ایکچولی میری جو ریزن ہے وہ غم کی، وہ کیا ہے؟ وہ گلہ جو ہے وہ جدائی کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جدائی کس چیز کی ہے؟ اب اس کے اوپر بھی تبصرہ سنیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا مولانا روم کی مثنوی سے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کا پہلا مصرع لیا، ٹھیک ہے۔ ہم چونے از نیستاں خود حکایت می کنم، ٹھیک ہے، اس کے پہلے شعر سے اخذ کیا ہوا ہے، سمجھ لے اس کا جو پورا کا پورا لب لباب ہے۔ تو مثنوی رومی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے مولانا روم صاحب کس کی جدائی کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جدائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اپنے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب مثنوی رومی، یعنی رومی جو ہے نا علامہ صاحب کے لیے جو ہے وہ ایسے تھے جیسے کہ مطلب پیر کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیر رومی انہوں نے ذکر بھی کیا ہے ایک نظم میں، آگے انشاءاللہ آئے گی غزل میں، کہ پیر رومی، صحیح ہے، وہ پکارتے ہیں ان کو کہ رومی جو ہے وہ میری مانند کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ پیر کی مانند ہے، صحیح ہے۔ اور پیر کیا ہوتا ہے؟ رستہ دکھانے والا۔ تو جو ایکچوئل چینج علامہ صاحب کی زندگی کے اندر آیا ہے وہ رومی کی بدولت آیا۔ اب رومی 1000 سال پہلے گزرے علامہ صاحب سے، ٹھیک ہے، اور 1000 سال کے بعد ان کی کتاب کو پڑھ کے، ان کی لکھت کو پڑھ کے جو ہے وہ علامہ صاحب فیض لیتے ہیں، اور فیض لے کر پھر وہ ایسی شاعری بیان کرتے ہیں جس سے پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر پاکستان آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کلپ کو اینڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو اپنی کنڈیشن تھی، اس غم کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور دین سے جو جدائی ہے، ٹھیک ہے، وہ تھی۔ اور پھر انہوں نے اس غم کی شدت کو پا کر ایکچولی
اس کا پھر جو ہے نا رزلٹ بھی نکالا. رزلٹ کیا نکالا کہ پھر انہوں نے پورا رستہ لے لیا کہ دین ایکچولی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کی وجہ یا کیا چیز ایسی میں کروں جو اللہ کو پسند آ جائے اور پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.